جو نالائق اور کرپٹ قسم کے حکمران ہیں جن میں کوئی دم خم نہیں ہے، ان میں کوئی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کر سکتے۔ الٹا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بجلی چوریوں کے خلاف آپریشن کرو، جو لوگ احتجاج کریں ان کو اٹھاؤ، ان کے اوپر پرچے دو، ان کو جیلوں میں بند کرو، تاکہ میں نے غریبوں کے لیے مفت بسیں چلائیں، میں نے اربوں روپیوں کے سوئی گیس کے کام کیے، بجلیوں کے کام کیے، ایم این اے شپ کا تکبر ختم کیا، میں یہ کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا وہ جو ظلم ہے وہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں۔ قوم چلائی چیخی سڑکوں پہ آئی کہ بجلی کی ایک طوفان آیا ہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہے، ہمیں ریلیف دیا جائے۔ آج تک وزیر اعظم میٹنگ کر کے ان کو آئی ایم ایف نے، امریکہ نے کوئی اجازت نہیں دی کہ اس اجڑی قوم پہ، ان غریبوں پہ، مزدوروں پہ جو اپنے بچے بیچ رہے ہیں، جو اپنے گھر بیچ رہے ہیں، ان کو ترس کیا جائے۔ وہ بل ادا نہیں کر سکتے، مگر امریکہ نے کوئی بھی ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ امریکن کو پتہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو پھنسا لیا ہے، جکڑ لیا ہے، لہٰذا اب یہ مرنے والے ہیں، تو اس لیے ان کی کوئی مدد نہیں کرنی۔ اور ہمارے یہ لوگ اپنا حق کی بات ہی نہ کر سکیں، آئے نکلے ہوئے ہیں غریبوں کو، مزدوروں کو۔ میں کہا دیکھو جی، یقیناً بڑا آدمی جو چوری کرتا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ کرتے ہیں، ان کو پکڑو، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور جو غریب آدمی ہے، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ بجلی چوری کرتے تو اس کے لیے تو ضرورت ہے۔ ریاست ایک ماں ہوتی ہے، پاکستان میں ریاست تو ہے نہیں نا، یہ ماں تو نہیں ہے۔ یہاں تو چوروں ڈاکوں دہشت گردوں کی طرح قوم کو لوٹ لیتے ہیں، ٹیکسز پہ ٹیکسز ہیں، مگر ہزاروں ارب، ہزاروں سینکڑوں خرب روپے کہاں جا رہا ہے، کوئی اس کا حساب کتاب نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، جڑی قوم ہے، جاؤ رات کی طریقے میں ٹیکس کا اور گن پوائنٹ پہ وصول کرو، جو نہیں دے گا ان کو اٹھا لو۔ تو یہ کوئی یقیناً ہم ایک ایک ہو کر مر رہے ہیں۔ یہ بات میں 10 سال پہلے کر رہا تھا کہ ایک بلائیں ہیں نکل چکی ہیں، ایک ایک کر کے سب کو کھا جائیں گی، میرے پورے وطن کو کھا جائیں گی جب قوم نے کھڑی ہو۔ تو ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم تو گھروں سے بے گھر ہیں۔ میں نے قوم کی خدمت کی، میں غریب آدمی ہو کہ میں مزدوروں، کسانوں کے جوتے اٹھائے، خدمت کی کوئی اور ایک بھی داستان نہیں ہے جو میں کسی پہ ایک چھوٹی سی، ایک معمولی سی FIR درج کرائی ہو۔ میں نے وقت کے بڑے بڑے فرعونوں، نوابوں، سرداروں، جگیرداروں، کھروں کو نشان عبرت بنایا، اور جو فرعونیت تھی، جو لوگوں کو اٹھاتے تھے، مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، بچیوں پہ ظلم تھا، ایک پہلا قطرہ میں بنا۔ اور میرا جینا مرنا پاکستان ہے، میرا تو کوئی گھر ملتان میں نہیں ہے، مظفر گڑھ شہر میں بھی نہیں ہے، تو میں تو ایک پرندے طرح اپنی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت اس حالات میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں تکلیف بھگت رہا ہوں، گھر میں بیوی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، وہ در بدر ہے، 300 میرے اوپر چھاپے پڑے ہیں، میرے ہر غریب دوست کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بھتیجے گھر نہیں ہیں، بھانجے نہیں ہیں، عورتیں گھر پہ نہیں ہیں، کیونکہ خطرہ ہے پہلی دفعہ کہ عورتوں بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ تو دیکھو یہ کیا ہے، تو کس کے لیے قربانی ہے؟ کہ میرے اوپر کرپشن کا کیس ہے؟ مجھے بات یہ ہے کہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، عمران خان نے اس مشکل وقت میں قوم کی وہ آواز بنا، تو میں نے بھی اس کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ میں کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھو کہ جتنے بھی مفاد پرست تھے وہ سارے دیکھو وہ بھاگ گئے، نکل گئے، کیونکہ وہ اربوں پیسے انہوں نے کمائے ہوئے ہیں، کرپشن کی ہوئی ہے۔ جو کرپٹ لوگ تھے وہ بھاگ گئے، اب کوئی نہیں کہ جو صحیح لوگ ہیں وہی بھوگتے ہیں، حق کے لیے وہی بات، جو حق کی بات کرتے ہیں وہی گندا ٹھہرتا ہے، اس کے اوپر بھی تہمتیں لگتی ہیں، ان پہ بھی الزامات لگتے ہیں۔ تو یہ وسیب کے لوگ فیصلہ کرو کہ کیا ہے۔ اگر میرے ساتھ میرا وسیب کھڑا ہو جاتا تو جرت تھی کہ میری بیوی کو آ کے اٹھاتے، مجھے آ کے مارتے، جو میں عوام کی خدمت کر رہا ہوں، لاکھوں لوگوں کی میں نے خدمت کی ہے وسیب کی، میں نے تکبر اور ظلم کی سیاست ختم کی ہے، میں نے MNA شپ غریبوں کے قدموں پہ رکھی، دن رات صرف کیا میں نے میں غفات بنا، میں مخلص پاکستانی ہو کے میں اپنے اجڑے طبقے کی، جو خالص جن کے پاس روٹی روزی نہیں تھی، جو غریب کا بچہ سکول کالج نہیں آ سکتا تھا، ہم نے ان کو پہنچایا۔ آج بھی دیکھو یہ فری بسیں، 10 کروڑ روپیہ سالانہ غریبوں کو بچ رہا ہے۔ اگر یہ بسیں مجھے فائدہ دیتی ہوتی تو بند ہو جاتی، کیونکہ یہ مزدوروں کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے ہیں، یہ بند کریں گے تو قوم کی لعنت ان کے اوپر ہے گی، اور کیا ہوگا؟ اس حالات میں بھی جب چاروں طرف خوف ہے، 25 40 ڈالے ہمارے پیچھے ہیں، کس دوست کو اٹھایا، مخبر چھوڑے ہوئے ہیں، بے گناہ لوگوں کو جن کی اپنی دشمنی ان کو اٹھوا لیتے ہیں۔ تو یہ جنگ، اور دوسری طرف ظلم ہے کہ عمران خان جس نے ملک کا نام روشن کیا، جو ورلڈ کپ جیتا دنیا میں اس نے، اور اس نے شوکت خانہ ٹرسٹ ہسپتال بنائے، غریبوں کی خدمت کی، مزدوروں کی خدمت کی، فری علاج کیا، اور جن کا ایک نام ہے، آج پوری دنیا لعنت کری ہے کہ ہم نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ مثلا ایک جیل میں پوری ایک بندے نے خدمت ہی کی، اور من گھڑت گھٹیا قسم کے، ایک انڈے کے کیس بھی نہیں ہے، مزہ ہم ڈھیٹ ہیں،
ہم میں کوئی غیرت نامی چیز نہیں ہے کہ پوری کیا بہ کے دیکھیں جو ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے نام روشن کیا پاکستان کا، آج ہم ان کو جیلوں میں ڈال کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف جو چور ڈاکو لٹیرے کرپٹ بدکار ہیں جو اربوں ڈالر لوٹ کے میرے وطن کے امریکہ میں لے کے گئے، یورپ میں لے کے گئے، ان چوروں ڈاکو کو ہم نے پروٹوکول دیا ہوا ہے، ان کو کرسیاں دی ہوئی ہیں، ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہاں قوم اتنی اندھی ہے، یا ہم ان ایم این اے شپ کے پیچھے اپنی غیرت ایمان کو بیچ دیں؟ مرد جانا نہیں اللہ کے ہاں کہ آپ ایم این اے اور وزارت بننے کے لیے، وزیر بننے کے لیے آپ نے اپنی غیرت ایمان قوم کو دو پہ لگا دیا تھا۔ میں کہتا ہوں ہم ایسی ایم این اے شپ پہ تھوکتے ہیں کہ جو غلامی کی ایم این اے شپ ہو۔ میں کم عمر میں 4 قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو بیٹھ کے ہمیں فالے ڈالتے ہیں، ہم عمران کا راستہ روک دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور فرعونوں کو کہتا ہوں کہ ایک لمحے کا بھی